وہ پیری مریدی بھی ایک الگ فیلڈ ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ایک داڑھی منڈا شخص ہے، لیکن وہ قادیانیت کا مطالعہ کر لیتا ہے، کتابوں کو پڑھتا ہے، اس کو دلائل کا پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کو مناظرہ کرنا نہیں آتا۔ مناظرہ کرنا ایک الگ چیز ہے۔ مناظرے کے اندر حاضر دماغی چاہیے، دلائل چاہیے، اور دلائل کے اندر ربط چاہیے کہ کون سی جگہ کے اوپر میں نے کون سی دلیل دینی ہے۔ فقط معلومات ہو جائے یہ پھر وہ کام نہیں کرتا۔ ہم نے بڑے دیکھے ہیں کہ جن کو بڑی معلومات تھی قادیانیت کے، لیکن وہ مناظر نہیں تھے، لیکن جب کبھی ان کو مناظرہ کرنے کی نوبت آئی تو اس میں وہ پھر مار کھا گئے۔ تو مناظرہ کرنا کوئی ایک بالکل الگ تھلگ ایک فیلڈ ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں، کوئی مولوی بھی ہونا ضروری نہیں۔ تو اس فیلڈ کو جب کوئی سمجھ گیا نا، کیونکہ مناظرے کے اپنے داؤ پیچ ہوتے ہیں، تو ان داؤ پیچوں کو جب کوئی سمجھ گیا تو پھر وہ اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہو سکے گا۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ منجے ہوئے جو ڈیبیٹرز ہیں نا، ان کی رفاقت اختیار کی جائے، جنہوں نے ماریں کھائی ہوئی ہیں ان کی صحبت اختیار کی جائے، تو صحبت جو ہوتی ہے نا وہ پھر رنگ لے آتی ہے۔ اب یہ ہے تو سوشل میڈیا کی دنیا نا، یہاں کوئی مدرسہ تو کھلا نہیں ہوا کہ فزیکلی یہ آپ لوگ آ کے پڑھ سکیں وہاں، اور جو 4-5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے اس میں شرکت کر سکیں، ایسا تو ہے نہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا کی کلاسیں ہیں، یہ جو ہماری سمجھ لیں کہ یہ جو مناظرے ہوتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ، یا یہ جو براڈیں ہو رہی ہیں، یہ پوری ایک کلاس ہوتی ہے۔ اس میں ایک شخص کو لے کر کے ہم مناظرہ کرتے ہیں تو نیچے جتنے سننے دیکھنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو اصل میں ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے تم نے گفتگو کرنی ہے اور اگلے بندے کی گرفت ایسے کرنی ہے۔ بسا اوقات ٹیڑھی بات کرنی پڑتی ہے، بندے کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے۔ اگر بندہ ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھے شروع ہو جاؤ، اگر بندہ کوئی سلجھا ہوا ہے، علمی گفتگو کا حامل ہے، تو پھر علمی گفتگو کرو۔ تو یہ ہے نا، اب ایک بندہ چرسیہ موالیہ کوئی آپ کے مد مقابل آ گیا، اس کو آپ قرآن دی سنانا شروع کر دیں تو اس کے پلے پڑنی ہے بھائی؟ نہیں پڑے گی۔ وہ چونکہ ٹیڑھا آدمی ہے، وہ جاہل سا آدمی ہے، اس کو یہی باتیں سمجھ آنے والی ہیں بس، کہ تیری ماں کے 4 یار کون سے ہیں بتا مجھے، اورل سیکس کا بتا مجھے، رجولیت کی طاقت کا اظہار بتا ذرا مجھے، مرزا جی کو 10 مہینے کا جو حمل ہوا ہے اس کے بارے میں بتا۔ کیونکہ یہ موٹی موٹی ہی باتیں اس کو سمجھ آنی ہیں، اور زیادہ مشکل باتیں اس کو سمجھ ہی نہیں آنی۔ تو جیسا بندہ ہوتا ہے پھر ویسا دیکھ کے پھر گفتگو آگے شروع کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی بات ہے کہ ایک بندے نے جتنی مار کھائی ہوگی اس فیلڈ کے اندر، وہ اتنا ہی زیادہ اس کے پاس نالج ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اس میدان کا کھلاڑی ہوگا۔ تو نئے نئے جو آ رہے ہیں، یا نیا نیا جن کو سیکھنے کا کوئی شوق ہے، جذبہ ہے، کوئی گفتگو کرنے کا بڑا شوق ہے، بھائی میں قادیانیوں سے گفتگو کروں، وہ جانتے ہی نہیں ہے جب، تو وہ کیا کرے گا؟ 2-4 موٹی موٹی سنی سنائی باتیں لے کر کے جی مرزا مریا ٹٹی خانے بس، تو وہ بات کیا کرے گا؟ کیونکہ دنیا کی شاطر ترین قوم جو ہے نا وہ قادیانیت ہے، انتہائی شاطر ہے، اس جیسا شاطر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی ان کے یہ جو شرارتیں ہیں نا، ان کو سمجھنا پڑے گا، ان کے مائنڈ کو پڑھنا پڑے گا۔ جب آپ کسی کے مد مقابل جاتے ہیں تو پہلے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ بندہ کیا ہے۔
جب کرکٹ کے میدان کے اندر جب ایک باؤلنگ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو بیسٹ مین جو ہوتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ جب تک وہ بیسٹ مین کو سمجھ نہیں سکے گا اور اس کے داؤ پیچ کو نہیں سمجھ سکے گا وہ بولنگ کے اندر ناکام ہو جائے گا، وہ چھکے چوکے ہی لگیں گے بھائی۔ اسی طریقے سے جو بیسٹ مین ہوتا ہے بولر کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ اس کی بولنگ کہاں پہ ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے، جو بال ہے کہاں پہ آ کے گرتی ہے، تو میں نے اپنے بیٹ کی پوزیشن کیا رکھنی ہے اور کب اٹھانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں بات مناظرے کی فیلڈ کے اندر، جب دو شخص اترے ہوتے ہیں تو دونوں کا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ باتیں ہیں، یہاں پر بہت زیادہ کوئی علم نہیں چلتا، تو میں نے بڑی وضاحت سے یہ ساری چیزیں کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ یہ اصل میں ایک فن ہے، فن، اس فن کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ فن ہے کیا۔ تو بہترین اس کا طریقہ یہی ہے، اور مختصر عرصے میں زیادہ چیزیں اخذ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ منجے ہوئے کھلاڑی لوگوں کے ساتھ 4 دن رہیں تو انشاءاللہ پھر بہت کچھ آ جائے گا۔ وہ نہ بھی اگر آپ کو کوئی کلاسیں لیں تو وہ ویسے ہی چلتے پھرتے یا بہت کچھ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر جو مجھے آ کے کہتے ہیں استاد جی استاد جی استاد جی، کچھ تو ہیں کہ جو واقعی مجھ سے پڑھے ہیں، اور کچھ طبقہ وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ سے یہ مناظرے کی کے داؤ پیچ سیکھے ہیں، قادیانیوں سے گفتگو کا انداز آپ سے سیکھا ہے، اس لیے آپ ہمارے استاد ہیں۔ یہ بات ہے اصل میں۔ تو امید ہے احمد بٹ صاحب کو بات کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ جی حضور، بہت خوب فرمایا آپ نے۔ میں ویسے 2 سال سے جو سے آپ کو سنتا آ رہا ہوں، الحمدللہ۔ حضور ایک یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہو گیا، اب اگر مثال کے طور پہ ایک شخص میں یہ فن ہے، کیا کہتے ہیں اس کا، ڈیبیٹ کا، تو اس کو آپ سٹارٹنگ میں کون سی کتب کا مطالعے کا وہ دیں گے، کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ یہاں پہ میں نے عرض کیا نا، یہاں پہ کتب کا مطالعہ بھی چلتا ہے، کتب کا مطالعہ بھی چلے گا، لیکن ساتھ وہ فن جو ہے نا، فن، انداز تکلم، وہ چلے گا۔ اس کے لیے اگر آپ کوشش کر کے کوئی وقت نکال کے علم منطق پڑھ لینا کسی سے، اور وہ بڑا پھر معاون ہوگا آپ کے۔ اپنے قریبی کوئی عالم دین دیکھیے، ان کو کہیے جی مجھے علم منطق پڑھائیے، تو علم منطق کا کوئی ایک چھوٹا سا بھی کتابچہ اگر آپ پڑھ لیں، ایک بھی، تو کافی ہے۔ منطق نطق سے نکلا ہے، یعنی ایسا فن کہ جس میں نطق کے فن ہوتے ہیں، قاعدے ضابطے کلیے ہوتے ہیں، گفتگو کے انداز ہوتے ہیں، گرفت کرنے کے انداز پتہ چلتے ہیں، تو ایسے فن کا نام ہے علم منطق۔ تو وہ آپ کسی سے سیکھ لیں، میں کوشش کروں گا کوئی وقت کوئی سازگار ہو جائے تو آن لائن ہی یہ میں کوئی کلاس لگا لوں، اور مجموعی طور پہ سب کو کم از کم ایک کتاب جو ہے نا علم منطق کی، تسہیل المنطق، وہ پڑھا دی جائے، تاکہ مناظرے کی فیلڈ کے اندر جو ہے نا ان کو کوئی ضابطے قاعدے پتہ چلیں گفتگو کے۔ تو کتابیں تو بے با ہیں جناب۔ متین خالد صاحب ہیں، ان کی کتابیں جتنی بھی ہیں نا مطالعہ کیجئے، نیٹ کے اوپر سے ڈاؤن لوڈ کریں، سرچ کریں۔ اس کے علاوہ کتاب ہے عقیدہ ختم النبوہ،
मुफ्ती अमीन साहब की 14 जल्दों 15 जल्दों की PDF नेट के ऊपर मौजूद है। वैसे फ़िज़िकली उसकी 21 जल्दें हो चुकी हैं। तो ख़ुद तो मुफ्ती साहब विसाल फरमा गए हैं रहमतुल्लाहि तआला अलैह, लेकिन उनका किया हुआ काम अभी तक छप रहा है ऐसा ऐसा। तो वो भी नेट के ऊपर मौजूद है, आप वो उठा के देखिए, पढ़िए। मुताला तो फिर जितना करेंगे उतना कम है ना, मुताला जितना करेंगे उतना कम है। इंशाल्लाह हुजूर में उस्ताद साहब पे हैं, वो इफ्तार में होते हैं, मैं उनसे भी रब्ता करता हूँ। ये मंतिक का जो साहब ने इरशाद फरमाया, मैं उनसे जो सी क्लास करता हूँ इंशाल्लाह। फिर आप भी इंशाल्लाह हाँ जब बिल्कुल, आपको वक्त, तो आपका भी इंशाल्लाह वो लेक्चर सुनना करेंगे इंशाल्लाह उनके, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे हमारी 4 साल दरस निज़ामी की ऑनलाइन क्लास का इफ्तिताह हो चुका है। जिन्होंने पढ़ना हो तो वो मेरे पर्सनल के अंदर रब्ता कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह दाखिला मैं दे दूँगा। अभी 1 महीना ही हुआ है क्लास को, तो साबका असबाक जो हुए हैं ना वो मैं सेंड कर दूँगा। ये रिकॉर्डेड हमारी क्लासें होती हैं। तो ये जो कारोबारी हजरात मसरूफ़ है ना, इनके लिए बड़ा मुफीद है कि जब जी चाहे, जब आपके पास वक्त हो, क्लास को आप सुन सकते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड होती है ना, तो रिकॉर्डिंग में होता है, वीडियो बना के हम सेंड करते हैं ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर। तो दौरे जदीद के अंदर तालीम व ताल्लुम का एक बेहतरीन तरीक़ा अंदाज़ है, इसको ज़रूर अपनाइए। और जिनकी तशनगी रह गई है कि हम नहीं पढ़े, तो उनको पढ़ना चाहिए। तो काशी भाई बहुत शुक्रिया भाई। काशी भाई कभी लाइव ही आओ ना जनाब, ज़ियारत भी कराओ। अच्छा, मामला ये है कि ऑनलाइन ये क्लासें जो होती हैं ये बड़ी फ़ायदेमंद हैं कि आप हजरात जो मसरूफ़ हैं, नहीं वक्त दे सकते, तो चलो भाई फिर हमारे पास आ जाओ, हम पढ़ा देते हैं आपको, ठीक है ना। मुख्तसर इसकी फ़ीस हमने रखी है, कोई बड़ी फ़ीस नहीं। ये पिछली मैंने क्लास अभी फ़ारग की है, ये 10 अगस्त को क्लास फ़ारग हुई है मेरी 1 साल दरस नमी कोर्स की, जो मदीना शरीफ से जिस क्लास का आगाज़ किया गया था। तो उसमें मैंने 100 रियाल रखा था महाना फ़ीस। तो 100 रियाल तकरीबन पाकिस्तान का कोई 6-7 हज़ार बनता है। लेकिन अब ये जो 4 साल दरस नमी कोर्स है, इसकी फ़ीस तो हमने बहुत गिरा दी है नीचे। इतनी फ़ीस गिरा दी है कि हर खास व आम शिरकत कर सकता है। 1000 रुपया, सिर्फ 1000 रुपया महाना फ़ीस। मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं है। तमामी हजरात जिन तक मेरा ये पैगाम पहुँच रहा है या सुन रहे हैं, वो दाखिला लें भाई। जब जब आप ये वीडियो मेरी देखें, तो ये पैगाम जिसको पहुँचे, तो वो लड़की है, लड़का है, बूढ़ा है या बूढ़ी है, जवान है, बच्चे हैं, कोई भी है, मसरूफ़ हैं या मतलब वेले हैं, हर एक इसमें दाखिला ले। तो इंशाअल्लाह ताला वो कहते हैं ना, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो एक मुनाजरे इस्लाम से जब आप पढ़ेंगे तो वो ख़ुद भी मुनाजर बनेंगे। जैसा उस्ताद होता है ना, उसके शागिर्द भी फिर वैसे ही बनते हैं। ये दुनिया का कायदा कुलिया है। तो जब एक मुनाजिर उस्ताद की ज़ेर निगरानी आप इल्म दीन हासिल करेंगे, तो यकीनी सी बात है वो असरात आपके अंदर मुरतब होंगे, लाजमी होंगे। तो इस एतबार से आप तमामी हजरात को चाहिए कि लाजमी दाखिला लें। बिल्कुल आपने शैतान आपको बड़ा वर्ग लाएगा कि नहीं तेरे पास वक्त नहीं है, तेरा हाफजा कमज़ोर है, तुझे याद नहीं होता। तो बग़ैर किसी चीज़ के परवाह किए बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। तो जब इश्क हो जाए ना किसी चीज़ से, वो फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। तो आप लाजमी दाखिला लीजिए, आपको बहुत। तो ये इल्म मंतिक जिसकी मैंने अभी बात की है, ये आपकी दरस नामी की क्लास में शामिल है। ये इल्म मंतिक भी शामिल है, इल्म फ़लसफ़ा भी शामिल है, और इल्म कलाम भी शामिल है।
علم کلام وہ والا فن ہے کہ جس کے ذریعے سے ایتھیسٹ دہریوں کے ساتھ مکالمات کیے جاتے ہیں. عقلی دلائل کا جو فن ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں، جس میں اللہ پاک کے وجود کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، جس میں جناب اس کی کائنات اور اس کی کریشن کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، یعنی کریٹر اور کریشن دونوں کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، عقلی دلائل ہوتے ہیں. تو یہ چیز آپ حاصل کیجئے. پہلے آپ پڑھنا پڑے گا بھائی، علم دین تو حاصل کرنا پڑے گا. علم دین حاصل کیے بغیر تو آپ اس فیلڈ میں اتریں گے تو مسائل کا سامنا تو ہوگا، کیونکہ بسا اوقات قرآن کی آیتیں آتی ہیں یا حدیثیں آتی ہیں، اس کے اوپر جرا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جرات علماء ہی کر سکتے ہیں، کوئی غیر عالم تو نہیں کر سکتا. دیگر چیزوں کے اوپر مرزا قادیانی کے ٹٹی موتر کے اوپر گفتگو کرنا تو آسان ہے، اس کی زنا کاری رنڈی بازی کے اوپر گفتگو کرنا تو آسان ہے، اس کی شراب نوشی پہ گفتگو کرنا تو ہر خاص و عام کر سکتا ہے. لیکن جہاں پر قرآن اور حدیث کی ضرورت پڑے گی وہاں پر عام بندہ مار کھائے گا. تو یہ ضروری ہیں یہ چیزیں بھائی. تو علم دین لازمی حاصل کیجئے. میری ہمبل ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب کا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کے اندر بھی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی. تو ہمارا واٹس ایپ نمبر تقریباً لوگ جانتے ہیں، ہر جگہ پہ تقریباً ہمارے چینل کے اوپر بھی یہ نشر کیا جاتا ہے اور واٹس ایپ کے اوپر بھی، اور ہر بندہ تقریباً ہی جانتا ہے. ویسے میں رپیٹ کر دیتا ہوں ایک دفعہ، نوٹ کر لیں، ابھی میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں: 0324 744 8814. 0324 744 8814. 0324 744 8814. یہ ابھی سکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آ جائے گا. یہ لیں بھائی، 0324 744 8814. تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا جس کو داخلہ چاہیے ہو. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ایڈوانس فیس لیتے ہیں بھائی. ابھی دوسرا مہینہ جاری ہو گیا ہے تو 2 مہینے کی فیس دینی پڑے گی، ایک پچھلے مہینے کی تو ایک اس مہینے کی. تو 2000 روپیہ آپ ایڈوانس ہمیں بھیجیں گے تو تب آپ کو کلاس میں شامل کریں گے، ٹھیک ہے. تو سابقہ اسباق ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے. تو یہ طریقہ کار رہے گا ہمارا. جی احمد بٹ بھائی. جی جی حضور، میں انشاءاللہ میں نے آپ کو ٹیسٹ کیا ہے، وہ میسیج کیا ہے، میں انشاءاللہ داخلہ دیتا ہوں. یہ فیس کس نمبر پہ سینڈ کرنی ہے؟ وہ اکاؤنٹ نمبر پہ وہی جو تھا. میرے اسی نمبر کے اوپر جیز کیش اور ایزی پیسہ ہے. فیس سینڈ کر کے اس کی جو رسید ہے نا مجھے آپ نے سینڈ کرنی ہوگی، اور ساتھ بتانا ہے کہ یہ 4 سالہ درس نامی کی فیس میں سینڈ کر رہا ہوں، مجھے داخلہ دے دیں، میرا یہ نام ہے، میں فلاں جگہ سے میرا تعلق ہے. تو یہ پورا، کیونکہ ہماری کلاسیں اور بھی بڑی ہوتی ہیں تو کئی لوگ وہ فیس بھیج کے نہ کہتے ہیں جناب وہ یہ لیں جی فیس، تو وہ ایسے تو نہیں سمجھ آتا نا، وہ پھر پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی کس چیز کی تم نے فیس بھیجی ہے. تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری کلاسیں ہوتی رہتی ہیں. ہاں جی. تو اس 4 سالہ درس نامی کورس، یہ چونکہ ایک مکمل عالم دین کورس ہے تو اس میں تو لازمی شرکت کریں. وہ دیگر ساری کلاسیں نا اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. احمد ٹھیک، امان سے نا؟ نہیں، میں حضور قطر سے. قطر سے، ہاں جی ٹھیک، صحیح ہوگی. چلے میں کر دیتا ہوں. تو اسی نمبر پہ بھیج کے نا تو آپ رسید سینڈ کر دیں گے نا تو پھر داخلہ مل جائے گا جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ حضور، میں آج ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ. حضور بہت شکریہ. دیگر جتنے بھی سن رہے ہیں بھائی، سبھی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں 4 دن پڑھ لیں
تو इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। और ख़ास करके वो लोग के जो ड्राइवर हजरात हैं, तो उनके लिए तो ये क्लास ज़बरदस्त है कि सबक लगा के एक तरफ मोबाइल रख दें, कानों के अंदर आप हैंड फ्री लगा लें, बस सुनना है आपने, तो सुन कर ही आपको सबक आ जाएगा। सिर्फ सुनना है, 2-3 दफ़ा रिवर्स करके सुन लें, सबक आपको आ जाएगा, बस कोई मुश्किल नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ नमाज का टाइम हो गया भाई, आप हजरात तशरीफ़ रखें, तो मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।